جی السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسلم ہے اور پیشے کے لحاظ سے میں ایک فزیوتھراپسٹ ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک موسٹ کامن جو بیماری ہے جس کو ہم کہتے ہیں فروزن شولڈر وہ ڈسکس کریں گے۔ فروزن شولڈر جس کا دوسرا نام ہوتا ہے ایڈہیسو کیپسولیٹس یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کندھا جام بیماری۔ اب اس میں اگر ہم ڈسکس کریں کہ یہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے، فروزن شولڈر ایکچوئل میں جو شولڈر جوائنٹ ہوتا ہے اس کے درمیان ایک کیپسول ہوتا ہے، اس کیپسول کی سٹفنس ہو جاتی ہے یا اس کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کندھا جو ہے وہ جام ہو جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فروزن شولڈر۔ اب اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ ہماری جو حرکت ہے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ مطلب اگر مثال کے طور پر میرے لیفٹ سائڈ کے بازو میں فروزن شولڈر ہوا ہے تو میرے کیا ہوگا کہ اس سائڈ کی جو رینج آف موشن ہے وہ لمیٹڈ ہو جائے گی اور اس میں شدید قسم کا درد ہوگا۔ اس کی علامات کی بات کی جائے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ کندھے میں مسلسل درد رہتا ہے، بازو کو حرکت کرنے سے مشکل ہوتی ہے اور درد ہوتا ہے، اور ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کپڑے پہننے یا بال بنانے میں بھی دشواریاں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ رات کے وقت درد جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے یا درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بیسیکلی اگر ہم بات کریں فروزن شولڈر کے پیشنٹ جو ہمارے پاس آتے ہیں تو ان میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کچھ سائن اینڈ سمٹم دیکھتے ہیں۔ ان میں موسٹ کامن جو ہم دیکھتے ہیں یہی دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ اگر کہتا ہے کہ میرا کندھا جو ہے وہ جام ہو گیا تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ بالوں میں کنگھی کر لیتے ہو یا نہیں کر لیتے ہو، تو اس سے بھی ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ جو فروزن شولڈر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ اپنا ہاتھ جو ہے نا بیک سائڈ پہ نہیں لے کے جا سکتے، تو ان کو ہم یہ چیک کرنے کے لیے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاتھ اپنا جو ہے نا بیک سائڈ پہ لے کے جائے، لیکن وہ نہیں لے کے جاتے اور ان کو شدید قسم کا جو ہے درد شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کی سٹیجز کی جب بات کرتے ہیں، 3 طرح کے سٹیجز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جو سٹیج ہوتا ہے جس کو ہم پینفل سٹیج کہتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ شدید قسم کا درد ہوتا ہے اور اس میں حرکت جو ہے وہ لمیٹڈ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا سٹیج ہوتا ہے فروزن سٹیج جس کو ہم کہتے ہیں جم جانے والا سٹیج، جم جانے والا مرحلہ، جس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا کندھا جو ہے نا ٹوٹلی طور پر فریز ہو چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس میں درد تو کم ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن حرکت میں بالکل ہی مطلب اضافہ ہو جاتا ہے اور حرکت جو ہے نا بالکل کم ہو جاتی ہے، مطلب حرکت جو ہے نا نہیں ہو سکتی کیونکہ کندھا جو ہے نا وہ جام ہو چکا ہوتا ہے۔ تیسری سٹیج جس کو ہم نام دیتے ہیں تھوئنگ سٹیج، تھوئنگ سٹیج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حرکت جو ہے نا ہونی شروع ہو جاتی ہے، مطلب یہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے، جہاں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریکوری کی سٹیج۔ اب اس میں ہم بات کریں تو یہ جو سٹیجز ہوتی ہیں 3 طرح کی، یہ آلموسٹ 2 سے مطلب 3 سال بھی لگ جاتے ہیں